کیا کیا کرتا. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ عباس بھلا مٹی کے پتلوں سے کیا لڑتا ہے؟ یہ بھی کوئی شان ہے مٹی کے پتلوں سے لڑنا. اور جو پیچھے کھڑا تھا وہ صاحب تھا جس کا نام حسین تھا. عباس بھی اسی کی وجہ سے سانس لے رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ. کچھ نہیں ہوتا مجلس کو، کچھ بھی نہیں. بسم اللہ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو عباس علمدار 34 سال. کبھی علم عباس سے بھی واقفیت ہے کہ عباس کا علم کتنا تھا. فقہائے مدینہ میں بلند ترین نام ہے عباس کا. امام حسن مجتبی کے زمانے میں مسند لگتی تھی عباس کی. امام کے ہوتے ہوئے، سردار جنت کے ہوتے ہوئے مجتبی سامنے مسند رسول پہ بیٹھتے تھے اور عباس مسند فقہا پہ بیٹھتے تھے. اور لوگوں کو کہا جاتا تھا عباس سے پوچھو شریعت، کیونکہ یہ شریعت کے نفاذ سے پہلے کا ہے. کوئی علم عباس کا نہیں پتا. بس یہ بتا طریقہ غازی قسم نہیں کھانی، چراغ بلانے میں جمعرات ہوتے، حاجت منگنی. اللہ اکبر. آپ نے عباس کھو دیا ہے میرے بھائی. آپ کو پتہ ہی نہیں وہ عباس کون ہے. جو حجت خدا، کون ہوتا ہے حجت خدا؟ حسین حجت خدا ہیں، جس کی وجہ سے زمین آسمان قائم ہے، جس کی وجہ سے قرآن قائم ہے، جس کی وجہ سے رسالتیں قائم ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے سانس چل رہے تھے. حسین حجت زمان، جس کی وجہ سے کائنات حرکت میں ہے، جس کی وجہ سے خدا کا خدا ہونا ثابت ہے. وہ حسین اگر وہ حجت خدا کہے کہ میرا زور کمر چلا گیا تو ہم کو سمجھ نہیں آتی کہ عباس کون ہے. وہی عباس مدینہ میں ہے اور چند تابعین سامنے کھڑے اور وہ کہنے لگے ہم معرفت لینا چاہ رہے ہیں رسول کی بیٹی. امام مجتبی نے اشارہ فرمایا عباس انہیں بتاؤ رسول کی بیٹی کون ہے. سننا چاہو گے؟ ہمیشہ سرکار عباس کی فضیلت بی بی کی زبان سے سنی. کبھی عباس سے بھی آپ نے سنی کہ عباس بی بی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بس 2 جملے سناؤں گا، تم اگر جاگ اٹھے تو ٹھیک، پھر اگلے 4 بھی سنا دوں گا. نہیں تو یہی 2 سمجھنا کہ یہی ہدیہ کافی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ورنہ سوئے ہوں کے لیے نہیں ہے. عباس کے جملے ہیں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہے. جیسے ابو طالب کا راز علی ہے، اسی طرح علی کا راز ہے عباس. راز علی بول رہا تھا اور مجتبی سید شباب اہل الجنہ ابن رسول سن رہے تھے اور عباس بتا رہے تھے. کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین ونحن اہل بیتی حمد اللہ. او لوگو سنو، ساری حمد رب العالمین کے لیے ہے اور وہ ہم اہل بیت ہیں. وہ حمد اللہ کی حمد ہم اہل بیت ہیں. تم لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ بنت رسول کی معرفت کیا ہے. سنو تمہیں بتاؤں، جب وہ تنہائیوں میں ہوتی تھی رسول علی کا بازو پکڑ کے کہتے تھے مت جاؤ وہ تنہا ہے. وعدہ کیا تھا اگر نہیں سمجھو گے نہیں سمجھاؤں گا. پھر آسان باتوں پہ آ جاؤں گا. پھر آ جاؤں گا کہ غریب کتنے آتے تھے، روٹی مانگنے کتنے فرشتے آئے. پھر میں ایک اچھا مسلمان بن کے بیان کروں گا، پھر مومن کی حیثیت سے نہیں بیان کروں. تو آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں. لیکن آپ ٹھیک ہے، میں تو یقین جانے آپ کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں.
خدا آپ کو عزت دے. آپ سیدہ کے لیے تشریف لے آئے. آپ کو کیا پتا وہ رسول کی کتنی پیاری بیٹی. ادھر گھر میں داخل ہوئے, ادھر رسول مسند سے اٹھے, اپنی جگہ پہ بٹھایا اور سامنے قدموں میں بیٹھ گئے رسول. پھر یہی نہیں, ہاتھ پکڑا بیٹی کا, پھر ہاتھ چوما, آنکھوں سے لگایا, کہا شہزادی ساری امت مجھ پہ درود پڑھتی ہے اور میری آل پہ پڑھتی ہے, مجھے اللہ نے کہا ہے جب تم میری بطول کا نام لے محمد پہلے درود پڑھ. آدھی آدھی رات کو اٹھ کے ربی, بس اب یہی سناؤں گا تمہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بسم اللہ. موسیٰ بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ آپ نے کہا بھی تھا پڑھنے کو, ذرا پوچھو کیا کہا تھا. موبائل لے کے, ہاں موبائل لے کے لے کہا. ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا. بلال کو آتی. چلے سنیں تو صحیح. آپ ابھی آپ کو کس نے کہا مجلس ختم کر رہا ہوں. بسم اللہ, بسم اللہ. کل ایماندار حیدری ہے نا ارادہ جناب آپ کو بٹھائے رکھے. بسم اللہ, بس ایک ہی نے کہا ہے سب نے, بسم اللہ. سب نے نہیں کہا. نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, اللہم صلی علی محمد آل محمد. علی بادشاہ صفین کی جنگ لڑ رہے ہیں اور تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے. سنتے جاؤ تاکہ میں واپس موضوع پہ. تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے. مالک اشتر ایک زرہ اٹھائے ہوئے حاضر ہوئے, کہا مولا آپ ایک کرتے میں جنگ کر رہے ہیں, یہ زرہ پہن لیجئے, تیر چل رہے ہیں, تلواریں آ رہی ہیں, نیزے آ رہے ہیں. کہا مالک اشتر تجھے معرفت جو نہیں, ہائے ہائے مالک اشتر تجھے معرفت جو, کانپنے لگے, زرہ ہاتھ سے گر گئی. مالک میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں. کہا مالک اشتر تمہیں خبر جو نہیں, میں نے زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا کرتا پہنا. مشکل کشا زہرا کے ہاتھ کے بنے ہوئے بنے ہوئے کرتے کو مشکل کشا سمجھ رہا. وہ ہاتھوں کا نمس ایسا, وہ شہزادی, وہ شہزادی. اب وہ موسیٰ بھائی جی کہتے ہیں کہ مباہلہ بھی تھوڑا سنا دیں. تو ہم تو مباہلے کو بھی بھائی نہیں سمجھتے, بلکہ اچھا ہے مباہلے سے ہی میں مسائل میں داخل ہو جاؤں, ایک دروازہ کھل جائے. لیکن کمال ہے, دیکھیے مباہلہ وہ روز رسول کا چہرہ دیکھ رہے تھے, 15 دن سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ یہ وہ چہرہ ہے جو پہاڑ کو حکم دے. وہ علی کو بھی روز وجہ اللہ کو بھی دیکھ رہے تھے, وہ روز حسن اور حسین کو بھی دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے ان چہروں کے بارے میں بات نہیں کی تھی کہ با محاورہ ترجمے کا بیڑا غرق ہو, جنہوں نے ترجمے میں ایسی تبدیلیاں کر دی کہ آپ کی نظر عربی سے ہٹ گئی اور اس کے اوپر رہ گئی کہ بھائی نجران کے عیسائیوں نے کہا. ترتیب کیا تھی, ترتیب کیا تھی, آگے رسول اللہ, پیچھے بطول, بطول کے پیچھے اصول, یعنی بطول ہمیشہ اصولوں سے بھی آگے. سمجھ گئے ہو نا, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں سمجھ. اب میرے پاس وہ معاف کیجیے سر تال ہے نہیں کہ میں اس کے حساب سے, تو ایسے ہی ہے بے سوری باتیں. بسم اللہ, بسم اللہ. تو سن لیجیے, سر والے ذاکر اگر میں ہوتے تو وہ بعد میں آپ کا دل خوش کریں گے. اب دیکھیں کیسے خود بولتے نہیں اور مجھے کہتے ہیں تم جاگو. بھائی تم علی علی کہتے رہو, مجھ سے قیامت تک سنتے رہو. بس بس ادھر علی کہنا بند ہوا, میں سمجھا ہم سب مر گئے, کیونکہ زندگی نام ہے علی. ٹھیک ہے نا, تو اب کچھ مجھے بھی تو لالچ دو نا, میں نے تمہیں کتنے لالچ دیے.
تم پاک ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، ہیں؟ مگر مجال ہے آپ ٹس سے مس ہوئے ہو۔ آپ نے کہا نہیں جناب بھائی تسی ہی سننا ہے، تسی ہی پڑھنا ہے، بس ہمیں جب کہو گے ہم نعرہ لگا دیں گے۔ ایسے یہ معرفت کی بات ہے، یقین جانی یہ عرفان ہے۔ یقین جانی ہماری قوم کو ایک عادت ہے، جب بندہ مر جاتا ہے نا پھر کہتے ہیں آل اللہ مقامہ، فرمایا کرتے تھے۔ جب وہ بیچارہ زندہ سلامت فرما رہا تھا کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ تو میں ابھی آل اللہ مقام اور نہیں ہونا چاہتا، میری بات سن لو، میں سامنے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جناب مالکوں کا۔ اور دیکھیے آپ نے مجھے اتنی عزتی ممبر پہ بچھایا، کیا ممبر پہ بیٹھ کے یہی انسانیت کے جھوٹ بولا جائے؟ مالکوں کے بارے، وہ بھی مالکوں کے بارے میں یہ خود ساختہ بیان کر دیا، غضب خدا نازل نہیں ہوگا۔ ڈرا کیجئے اس ذکر کی غضب سے، یہ ذکر چھوڑے گا نہیں، انسان جلد یا بدے اس کی ناک خاک میں ملا دی جائے گی۔ ڈرا کیجئے، یہ امانت ہے محمد والے محمد کی، وہی عرض کیجئے جو محمد والے محمد نے فرمایا۔ ہماری حد نہیں ہے کہ ہم آگے چلیں، تو اب آگے ہے رسول بطول، پیچھے ہے اس کے پیچھے ہے اصول، اور آگے ہے مباہلہ۔ انہوں نے سب دیکھا تھا، 15 دن سے نبی کو دیکھ رہے تھے، علی کو دیکھ رہے تھے، حسنین شریفین کو دیکھ رہے تھے، وہی سن رہے تھے، صحابہ کی اطاعت دیکھ رہے تھے، وہ نہیں ڈرے۔ وہ صرف اتنا کہنا، مانا نہیں، ڈرے نہیں۔ ماننا تو تھا ہی کیا، انہوں نے وہ ڈرے بھی نہیں، نہ ہیبت رسول سے، نہ وجہ اللہ کے جلال سے، نہ حسن مجتبیٰ کی امارت سے، نہ حسین کے جلال سے، نہ وحی کی پکار سے، وہ نہیں خوف زدہ ہوئے۔ وہ پھر بھی رسول کے مقابلے میں مریم عذرا کا بت رکھ کے عبادت اور گھنٹیاں بجاتے رہے، گھنٹیاں بند نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اللہ کو کہنا پڑا او میرا رسول جا جا اس کے پاس، جب میری وحی کام نہ کرے، تیری رسالت کام نہ کرے، علی کی ولایت نہ کرے، حسنین کی امامت نہ کرے، تو اب تو جا میرے پردے کو ہلا۔ جا، چل کے جا، وحی کو بھی ساتھ لے جا، ولایت کو بھی لے جا، امامت کو بھی لے جا، جا سوال کر کہ میں چاہتا ہوں جھوٹوں پہ لعنت کروں، تو صرف آمین کہہ۔ یہ رسول کو کیوں ضرورت پیش ہے کہ سیدہ سے آمین کہلوائے؟ حدیث قصہ کا بھی سمجھیے، رسول آئے، جلدی سے سنو، جلدی سے، بھئی وہ بیٹھ جائیں گے، آپ بیٹھ جائیں گے، آپ جگہ ملتی ہے، آپ سن لیں، آپ میری طرف دیکھیں گے، میں اتنا بھی بدصورت نہیں ہوں، متوجہ ہو رہی ہے، متوجہ ہو رہی ہے، ملنگ آدمی ہوں، موڈ خراب ہو گیا تو اٹھ کے چلا جاؤں گا، یہ بھی نہیں سوچوں گا کہ پنجاب سے آیا ہوں۔ یقین جانے آپ کی اس گوٹ سے اور آپ سب دوست بھائی بہت سب سے بہت پیار کرتا، یقین جانے، اس لیے انہوں نے فون کیا تو میں بھاگا چلایا، از حد مصروفیت کے باوجود پورا دن نکالا۔ انہوں نے بھی خیر محبت کی کہ جو دن میں نے کہا کہ یہ خالی ہے اس میں انہوں نے رکھ لیا، بڑی محبت کی، بڑی مہربانی، ایسا مولا اس کا اجر ان کو دے۔ لیکن خدا کے لیے مباہلہ سنی، شہزادی کو لے جانے کے لیے سب آئے، وحی بھی آئی، رسول بھی آئے، ولایت بھی آئی، امامت بھی آئی۔ اور میں نے کہا حدیث قصہ یاد ہے کسی کو؟ ویسے تو آپ نے اسے جنتر منتر کی کتاب بنا دیا ہے، آگے گلاس رکھا، تھوڑا جا فروٹ رکھے، اللہ کے بچے اٹھاتا، خود سیر سپاٹا کیتا، سگریٹ پیا، باہر گھومے پھرے، کہا جب ختم ہو جائے گی تو آ جائیں گے بھائی۔
آپ کو پتہ ہی نہیں، امام زمانہ نے کہا ہے میرا وعدہ ہے اس گھر کے ساتھ جس گھر میں حدیث قصہ پڑھی جائے گی میں خود آ کے سنوں گا۔ گھر میں بلانے کا امام زمانہ کو واحد طریقہ حدیث قصہ ہے۔ خدا کے لیے اسے ترک مت کیجیے، خود اکیلے پڑھ لیجیے لیکن پڑھیے۔ اس میں کیا ہوا؟ رسول، اب اس کی شان رسول بھی جان لیجیے۔ ہوا کیا تھا؟ رسول کے سامنے ہم سب گنہگاروں کے اعمال کھول دیے گئے۔ رسول کی جو نظر پڑی نا مومنین اور مومنات کے گناہوں پر، رسول غمزدہ ہو۔ کہا یہ علی کے ماننے والے، یہ علی کے محب ہے۔ رسول غمزدہ ہو گئے۔ جو ہی غمزدہ ہوئے محسوس وہاں ہوا۔ فوراً وہی آئی، او میرا محبوب اٹھ اٹھ۔ میرے پروردگار کیا کروں، میں غمزدہ ہو گیا مومنین مومنات کے گناہ دیکھ کر۔ رسول غمزدہ نہ ہو، غم کو دور کر۔ کیا کروں؟ جا میری بطول کی زیارت کر۔ غم دور کر۔ بادشاہ تیزی سے داخل ہوئے۔ اب وہ جو ذوف بدنی ہے نا، رسالت میں ذوف نہیں آتا۔ اگر ذوف رسالت ہو تو توحید ہی گم ہو جائے۔ سمجھ رہے نا؟ وہ کہا ذوف بدنی یعنی میں نے جو دکھ محسوس کیا مومنوں کے گناہ دیکھ کر، بیٹی مجھے ذوف بدنی محسوس ہوا، غم ہوا۔ بی بی نے کہا، یہ نہیں آپ دیکھتے نہیں، بی بی نے کو پوچھا سر میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، بازو میں درد ہے؟ کہاں درد ہے؟ نہیں پوچھا، بلکہ کہا اے بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ آمین کیوں کہلوانا ہے بطول سے رسول نے، وہ شرع کر رہا ہوں۔ کہا ذوف بدنی کا اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ بس جو ہی یہ کہا کہ اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اب رسول نے بھی نہیں کہا الحمدللہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھا، لا حول ولا بھی نہیں پڑھا، بلکہ فوراً بی بی نے کہا اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ رسول نے کہا اچھا تو پھر اپنی چادر اڑا دیں۔ رسول جا رہے تھے لعنت کرنے اور اللہ کی پناہ بیٹھی تھی گھر میں۔ جب تک وہ آمین نہ کہتی لعنت پڑتی کیسے؟ اسی لیے ضرورت پیش آ گئی اور لے کر چلے رسول اپنی بیٹی بشارت و منی کو۔ کس بات کے لیے؟ کہ یہ لعنت کرے، یعنی طے ہو گیا سنت رسول کہ جب بھی بطول نکلے گی وہ لعنت کرنے آئے گی۔ تو سمجھ میں آیا کہ کوئی ٹیچر باغ مانگنے نہیں آئی تھی، لعنت وہ آتی ہی تب ہے، گھر سے نکلتی ہی تب ہے جب اس نے اللہ کا حکم ماننا ہو۔ وہاں تھا کہ مباہلہ کرو، اور یہاں سورہ احزاب کی آیت تھی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جنہوں نے اللہ کو اذیت دی، اللہ کے رسول کو اذیت دی، اللہ کی لعنت ہے۔ بھائی یہ لعنت کے ہم موجد نہیں ہیں، اللہ ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مَهِينًا، اس پر ایک اور بھی عذاب ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ جانتے ہیں وہ عذاب کیا ہے؟ بطول کا نکل کے آ کے لعنت کرنا۔ اب بطول تھی کون؟
بذات رسول اللہ، اور ساتھ آگے مبہلے. اور جب آئی تو اب سامنے کون ہے؟ اب مجبوری دیکھیے، سامنے ہے عبادت گزار لوگ نجران کے عیسائی، نہ ان کے پاس تلوار ہے، نہ لشکر ہے، نہ مال و دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ سادہ سے لباس میں ملبوس فقیر لوگ آگے کھڑے ہیں، عیسیٰ اور مریم کا بت لیے ہوئے، اور ادھر سے چلے آ رہے ہیں 5. 4 وہ ہیں جو ان سے لڑ چکے ہیں، صرف ایک ہی نئی ہستی آئی ہے مقابلے میں جو لعنت پہ آمین کہنے آئی ہے. جو ہی آئی اللہ اکبر دیکھا تو انہوں نے مجسمے لہرائے، 2 معصوموں کے مجسمے، عیسیٰ اور مریم کا مجسمہ. شہزادی نے آہستگی سے کہا یا رسول اللہ، مقابلے میں نبی اور بطول ہے، مجھے بڑھنے دیجیے. تب رسول آگے سے ہٹے، بس جو ہی ہٹے انہوں نے دونوں مجسموں کو زمین پر گرتے دیکھا. تبھی انہوں نے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا یہ وہ چہرے ہیں جو پہاڑ کو حکم دیں، وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا. خدا کی قسم ایسا نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اگر اس نے ہاتھ بلند کر دیے تو وہ بھی اتر آئے گا. اللہ اکبر. اور پھر کیا کہا سنو، حالانکہ وہ جملے نہیں پڑھتا لیکن تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. پڑھے تھے کبھی پڑھے تھے، لیکن اسے غلط سمجھا گیا، سمجھنے کی بھی تو بات ہے. شہزادی نے آگے بڑھ کے کہا او اہل نجران، وہ نبی اور اس کی بطول ماں کو ماننے والی قوم، تم انحراف کرتے ہو اللہ کے رسول کی رسالت سے. سنو، اگر میں اپنے شوہر کے نام کی ہی تسبیح پڑھ دوں، اللہ اکبر. اگلے جملے نہیں اللہ اکبر. کہا اپنے شوہر کے نام کی ہی تسبیح پڑھ دو. کیا چاہتے ہو؟ ہم بطول عذرا اور عیسیٰ کو رجت میں نہیں لا سکتے؟ ہماری وجہ سے ہی خلقت ہوئی تھی، کیا ہم اللہ سے دوبارہ خلق نہیں کروا سکتے؟ سمجھ رہے؟ وہ دیکھیے نا، کبھی ہم نے گولی کڑوی ہوتی بہت، اس کے اوپر ایک مٹھاس لکھتی، میں نے بھی وہی ہدیہ ٹھیک ہے. اب جس کو نصیب ہے اس کو پتا کہ ہوا کیا ہے. تو وہ شہزادی تو طے ہوا جب بھی نکلتی ہے مباہلے کے لیے نکلتی ہے، مباہلے کے لیے نکلتی ہے سرکار، مباہلے کے لیے. اللہ اکبر اللہ. وہ کہہ رہے تھے یہ باغ امت کا ہے، امت کا ہے، تم بھکاریوں کو بادشاہ کہہ رہے ہو. اللہ اکبر. کیا عرض کرو. شہزادی کی صرف یہ ایک جائیداد نہیں تھی، مخریق یہودی نے ہدیہ کیے تھے 7 باغ مدینہ کے. آقا دست غیب نے زندگانی سیدہ بطول عذرا میں اسے بڑی وضاحت سے دکھا، کبھی وہ پڑھیے گا. شہزادی، لیکن اب مسئلہ کچھ اور ہو گیا. بس میں نے زحمت کو تمام کیا. سرکار مسئلہ کچھ اور ہے. رسول نے کہا تھا بذات منی، میرا ٹکڑا ہے،
میں بغیر وحی کے بولتا نہیں. تو اب بطول بھی رسالت کا حصہ ہے. اب جو بھی بولے گی وہ وحی ہوگی. تو اب بطول رسول کی حیثیت سے گئی کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے اور بولی وہ جو اللہ چاہتا تھا. تو امت اور مخلوق نے اللہ کو بھی جھٹلایا, نبی کو بھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ مسئلہ یہی نہیں رک جاتا. مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں کہ بات پڑھوں, فدق پڑھوں, وہ پڑھوں, یہ پڑھوں. نہیں, مجھے تو صرف اتنا ہے کہ وہ وحی کے بغیر بولتی نہیں تھی. مخلوق نے اپنے رب کی بات کو ٹھکرا دیا. وہ بزا تو منی تھی, رسول تھی, رسول کا ٹکڑا تھی, وہی عظمت رکھتی تھی جو نبی کی. امت نے کلمہ پڑھ کے ٹھکرا دیا. عالیہ بی بی سے پوچھا, بس 2 جملے میں صاحب کے سن لو تاکہ تمہیں شہادت کے جملے چار ہدیہ کر دوں. کمال ہے اللہ. حسین بادشاہ اور بعض روایتوں میں حسن مجتبیٰ سے پوچھا کہ مولا آپ کی ماں جب گھر سے نکلی تو اتنی دیر سے کیوں پہنچی؟ گھر سے جو نکلی تو سامنے دربار تھا, کیوں دیر سے پہنچی؟ کہ تمہیں کیا پتا دربار میں جانا کیا ہو. کہا اتنا ہجوم تھا, میری ماں کو راستہ نہیں مل رہا, اور اتنی دھکم پھیلتی میری ماں 9 مرتبہ گری. کہا شہزادے کچھ اور بھی ہوا تھا؟ کہا جب میری ماں نہ میرے نانا کی قبر کے سامنے پہنچی تو لوگ عزت سے میری ماں کو نہیں پکار رہے تھے. وہ جس کا نام درود پڑھ کے نبی دیتا تھا امت اسے تو کہہ رہی تھی.